یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جنہوں نے مسجد نبی شریف میں پہلی مرتبہ چراغ روشن کیا تھا، یہ وہی صحابی ہیں۔ اور جب سرکار نے دیکھا روشن چراغ تو خوش ہو گئے، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے قبر کو روشن فرما دے۔ تو مسجدوں کو جو روشن کرتے ہیں حضور کی یہ دعا ان کو ملتی ہے، اس لیے مسجدوں کو روشن کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرکار فرماتے ہیں، اب ممبر پہ سرکار ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سامنے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ فبایا واسلم حدثنی حدیثا، اس نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے، کس نے؟ تمیم داری نے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث تم لوگوں کو سناؤں۔ سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں اس نے جو حدیث مجھ سے بیان کی میں تم لوگوں کو بتاؤں۔ تو کنت احدثکم عن مسیح الدجال حدثنی انہ رکب فی سفینۃ، سرکار فرماتے ہیں میں تم سے بتاتا رہتا تھا نا وہ کانا دجال کے بارے میں، تو وہی حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ اب سرکار آگے بیان کرتے ہیں، تمیم داری کی بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ مع 30 رجلا، حضور فرماتے ہیں یہ تمیم داری جو ہے 30 لوگوں کے ساتھ سمندر میں جا رہے تھے، من لخم و جزام، یہ 30 لوگ قبیلے لخم کے تھے اور جزام کے تھے، فلعب بہم الموج شطرا فی البحر، تو اچانک موج آیا سمندر میں اور 1 مہینے تک ان کو گھماتا رہا، 1 مہینے تک اس میں گھماتا رہا، ان کو راستہ ہی نہیں ملا، جس کشتی پہ سوار تھے 30 لوگ ان کو گھماتا رہا۔ ثم ارفعوا الی جزیرۃ فی البحر، تو سرکار فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کو ایک جزیرے پہ لے گیا سمندر کے، حتی مغرب الشمس، شام کا وقت ہو گیا تھا، فجلسوا فی اقرب السفینہ، تو چھوٹی چھوٹی کشتی میں یہ لوگ سوار ہو گئے، فدخلوا الجزیرہ، تو اس جزیرے میں چھوٹی چھوٹی کشتی تھی، جو ایک یہ بڑی کشتی تھی اس میں چھوٹی چھوٹی کشتی تھی، اس پہ بیٹھے جزیرے پہ چلے گئے، فلقیتم دابۃ اہلب کثیر، تو کہتے ہیں حضرت تمیم داری، اب تمیم داری کی بات سرکار بیان کر رہے ہیں صحابہ سے، کہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چوپائے کی طرح، اور اس کا حال یہ ہے کہ پورے بدن پہ بال ہے، پورے بدن پہ بال ہے، اس کا منہ دکھ ہی نہیں رہا ہے، نہ دم دکھ رہا ہے نہ منہ دکھ رہا ہے، اب وہ سمجھ نہیں آیا مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو کہتے ہیں فقالوا ویلکی مانتی، تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں، سرکار بیان فرما رہے کہ تمیم داری جب وہاں پہنچے تو کہا کہ ارے منحوس بتا تو ہے کون، ویل ہو بربادی ہو تیرے لیے، تو کون ہے بھئی اس طرح بال میں چھپا ہوا ہے، بتا تو کون ہے؟ تو کہا فقالت انا الجساسہ، تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، وہ جو پورا بال تھا نا پورے باڈی میں پورے بدن میں، تو تمیم داری سے اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، جاسوس ہوں۔ قالوا ما الجساسہ، کس کا جاسوس ہے تو؟ قالت ایھا القوم انطلقوا الی ھذہ الرجل فی الدیر، تو اس جساسہ نے کہا کہ آپ چلیے، ادھر ایک گھر ہے گرجا گھر ہے اس میں چلیے، اور ایک شخص تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے کہ تم لوگ جلدی آ جاؤ، اور میں اسی کا جاسوس ہوں، اس نے بلایا ہے۔ قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منہا، تو کہتے جب ہم نے سنا کہ ایک مرد ادھر ہے تو ہم بھاگے اس سے ڈر کے مارے کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی شیطان ہو بھوت پریت ہو، تو کہتے ہم بھاگے اس سے مل کر کے وہاں سے، فانطلقا سرعان حتی دخلنا الدیر، تو جب ہم وہاں سے بھاگے اور جب اس دائر میں گئے، فاذا فیہ اعظم انسان، تو ہم نے اس میں دیکھا ایک بڑا قد والا انسان ہے، بڑا انسان ہے، اور اس کا حال یہ ہے نا کہ اس کے یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ جکڑے ہوئے ہیں، یہ بندھے ہوئے ہیں، اور پیر میں گھٹنے کے نیچے جنزیر میں بندھا ہوا ہے اس کا پورا پیر، اور یہ گردن پورا ہاتھ سے بندھا ہوا ہے۔ تو قلنا ویلک ما انت، تو ہم نے کہا بربادی ہو تیرے لیے، بھئی تو کون ہے؟ ادھر ہی ڈر گئے تھے کہ بھئی وہ ایسا دکھا تھا بالکل جانور کی طرح، اب یہاں آئے تو اس سے بھینکر دکھا، اس سے خوفناک دکھا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھئی تو کون ہے؟ تو قال قد قدرتم علی خبری فاخبرونی ما انتم، کہا اس نے کہا جو انسان تھا دائر میں، اس نے کہا پہلے تم لوگ بتاؤ تم لوگ کون ہو، بعد میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اب یہ لوگ تو پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے پورا بتانا شروع کر دیا کہ ہم کشتی میں تھے، پھر طوفان آ گیا، پھر چھوٹی کشتی میں آئے، اور پھر یہ جساسہ ملا، پھر ہم یہاں پہ آئے، اور پھر اس نے بتایا کہ یہاں چلے جائیں آپ۔ تو اب وہ جو شخص تھا نا اس میں، اس نے کہا فقال اخبرونی عن نخل بیسان، تم لوگ مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ یہ جو انسان تھا اس نے پوچھا تمیم داری سے اور ان 30 لوگوں سے، وہ بیسان میں کھجور پھل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟
قلنا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ایو شانکم تستکبر، تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ تو قالا اسألکم عن نخلھا هل یثمر، اس شخص نے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہاں بیسان میں جو ہے پھل آ رہے ہیں؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں پھل آ رہے ہیں۔ تو قالا اما انہ یوشک ان لا تثمروا، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہاں پھل نہیں آئے گا۔ اب یہ انسان بتا رہا ہے ان لوگوں کو، صحابہ کو، ایک دن ایسا آئے گا پھل آنا بند ہو جائے گا۔ پھر کہا اس نے کہ خبر دو کہ بحیرہ تبریہ کیسا ہے، اس میں پانی وانی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ بحیرہ تبریہ سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ زغر کیسا ہے، زغر کا چشمہ کیسا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ بھئی اس میں تو پانی ہے، اس سے لوگ اپنے کھیت سینچ رہے ہیں۔ جب اتنا اس نے سنا تو اس نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ وہ جو امیوں میں نبی آنے والے تھے وہ آ گئے یا نہیں آئے؟ اب یہ صحابہ سے پوچھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ سنتے آ رہا ہوں میں، تو وہ آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں وہ آ گئے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے۔ جب اس نے کہا صحابہ نے کہ وہ آ گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ عرب نے ان کی اطاعت کر لی؟ تو کہا ہاں عرب نے اطاعت کر لی۔ تو کہا ان کے حق میں یہی اچھا تھا کہ اطاعت کر لیں، ورنہ سب قیدی ہو جاتے۔ اب یہ جب بات ہو گئی تو اب کہتا ہے وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں میں کون ہوں، ڈرو نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں انا مسیح، میں مسیح الدجال ہوں، میں ہی دجال ہوں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور نکل کر کے پوری دنیا میں گشت کروں گا۔ کتنے دن میں؟ 40 دن میں، اور گشت کروں گا، اور گشت کرتے کرتے 40 دن میں پورا کوئی ایک گاؤں بھی نہیں چھوٹے گا، اس سے ایک گاؤں بھی نہیں چھوٹے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس پر ابھی آتا ہوں میں، ایک گاؤں بھی یہ کنوا دجال نہیں چھوڑے گا، سب گھومتا جائے گا۔ پھر کہتا ہے کہ جب میں وہاں مکہ اور مدینہ پہنچوں گا اور اس میں جانے کی کوشش کروں گا تو میں دیکھوں گا کہ وہاں فرشتے معلق ہیں، زمین پر بھی ہیں آسمان میں بھی ہیں، اور وہ تیز تلوار لے کر کے کھڑے رہیں گے۔ میں جانے کی کوشش کروں گا تو پھر وہ تلوار میرے سامنے لے کے آ جائیں گے اور کہیں گے اگر ادھر آئے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب یہ ساری باتیں جب بتائیں تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں یہ ساری باتیں ہو گئی، اب سرکار نے بتا دیا، ساری بات ہو گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْنَا بِمِحْزَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةٌ هَذِهِ طَيْبَةٌ، یہ لفظ قابل غور ہے۔ سرکار نے یہ ساری بات بتا دی تو سرکار نے فرمایا کہ یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پائے گا، پوری دنیا میں تو گشت کرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا۔ تو صحابیہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے ہاتھ میں لٹ تھی، عصا تھی، تو اس کو منبر پہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے خوش ہو کے یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی ہر جگہ وہ جائے گا مگر طیبہ نہیں جا پائے گا، مدینہ نہیں جا پائے گا، مکہ نہیں جا پائے گا۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ، اچھا یہ میں اور اس پر اور وضاحت اس کی کر دیتا ہوں۔ زغر جو ہے نا، یہ جو چشمہ ہے، یہ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام زغر تھا، تو یہ چونکہ وہیں دفن ہوئی تھی اس لیے یہ چشمہ انہی سے منسوب ہو گیا۔ یہ چشمہ آج کے پیریڈ میں سوکھ چکا ہے، یعنی ایک نشانی یہ آ گئی۔ اس نے کہا تھا یہ نشانیاں جب ہو جائیں گی تب میں آؤں گا، تو ایک نشانی ہو گئی۔ سرکار تو پہلے آ گئے، بتا دیا صحابہ نے، تو ایک نشانی تو اسی وقت پوری ہو گئی تھی۔ اس وقت زغر سوکھ چکا ہے، اور جو بیسان جو اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ کھجور پھل دیں گے، وہاں پہ کچھ سالوں پہلے صرف 2 کھجور کے درخت بچے تھے، اب وہ بھی پھل دینا بند کر دیے ہیں۔ تو یہ 3 نشانیاں کنوا دجال کے نکلنے کی پوری ہو گئی ہیں۔ بیسان میں پھل دینا بند کر دیا کھجوروں نے، زغر چشمہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، اب جو بچا ہے وہ بحیرہ تبریہ بچا ہے۔ یہ اردن اور شام کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک نہر بہی ہے، ایک دریا بہا ہے، اسی کو بحیرہ تبریہ کہتے ہیں۔ سائنس دانوں کو آپ گوگل پہ جا کے ریسرچ کریں، ہر سال اس کا پانی کم ہو رہا ہے۔ اب جس دن یہ آخری بات ہے، جس دن وہ پانی سوکھ جائے گا کانا دجال باہر آ جائے گا، اور وہ جب آئے گا تو آنے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا۔ اب یہ جو خاص نقطہ ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ جب سن لے کہ دجال آ گیا تو وہ اس سے دور رہے، اللہ کی قسم، سرکار قسم کھا کے، یہ سب بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں عربی اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت بچانے کے لیے مفہوم سمجھا رہا ہوں۔
سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس جائے گا، وہ مومن رہے گا تو جائے گا اس کے پاس، اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ رہے گا مومن، وہ جائے گا ایسی باتیں وہ پھیلا دے گا کہ یہ مشکوک ہو جائے گا، اس کے ایمان چلا جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا۔ یہ کنوہ دجال نکلے گا کہاں سے؟ خراسان اور اصفہان کے علاقے سے، یہ وہاں سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں 70,000 یہودی، 70,000 اصفہان کی یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، 13,000 یہودی عورتیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی، 13۔ اب اس کا حال کیا ہوگا وہ سنیں، آپ کو حیرانی ہوگی۔ آج یہ جاہل باباؤں کو دیکھ کر کے آپ یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، مگر کنوہ دجال کا حال کیا ہوگا وہ سنیں۔ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ میں صرف مفہوم حدیث سمجھا رہا ہوں۔ قحط سالی ہوگی، اس وقت روٹی کی ضرورت ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی، اس کے پاس دونوں رہیں گے۔ اب یہ دے گا تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ بہک جائیں گے۔ آج 1,000 روپے پہ 500 100 200 روپے پہ کیا کیا ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں۔ پھر وہ زمین پر اس طرح چلے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر کے لے کے جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ چلے گا۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا جس گدھے پر وہ بیٹھے گا۔ اچھا اب آگے دیکھیں، وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو؟ بدو مسلمان رہے گا، مومن رہے گا، تو کہے گا اگر تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو یہ بدو کہے گا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کہے گا ہاں میں کر سکتا ہوں، تو وہ کہے گا پھر کر کے بتاؤ، تو وہ کہے گا دجال کی اگر میں کر دیتا ہوں تو تم مجھے خدا مان لو گے؟ اتنا بڑا کارنامہ وہ کرے گا۔ اسی لیے یہ کرتب بازی، کون جو ہے وہ بادام نکال رہا ہے، کون چھہارا نکال رہا ہے، کون لونگ نکال رہا ہے، آپ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہو، پھر ادھر کیا ہوگا آپ کا؟ اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ کوئی بھی بابا دائی ہے وہ 2 4 6 10 انگوٹھی پہن لیا ہے، بال بڑے کر لیا ہے، بال بڑے کرنے سے کوئی ولی ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے؟ انگوٹھیاں پہننے سے کوئی ولی ہو جاتا ہے؟ جبہ کبہ پہننے سے کوئی ولی ہو جاتا ہے؟ کیا ماحول آپ نے بنا لیا ہے، جس کو دیکھ تو بال بڑے ہیں بھئی پیر صاحب، نہاتا نہیں ہے، 1 مہینہ نہیں نہایا ہے بھئی وہ مجذوب ہو گیا۔ کیا تماشا دین کا بنا دیا ہے تم نے بھئی؟ حضور سے بڑا پیر کوئی ہے کیا؟ سرکار سے بڑا پیر کوئی ہے؟ حضور غوث الاعظم سے بڑا پیر کوئی ہے؟ پھر ان چکروں میں کہاں پڑ گئے آپ، کہاں پڑ گئے آپ؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہے گا تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں گا تو بشرط یہ مجھے خدا مان لو۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ اب 2 شیطان آئیں گے، ایک شیطان اس کے باپ کی شکل بن جائے گا بدو کے، اور ایک شیطان اس کے ماں کی شکل اختیار کر لے گا، اور ماں باپ بن کے آ جائیں گے، اور دجال سامنے کھڑا رہے گا، اور وہ ماں باپ بن کے کہیں گے کہ ہاں اس کو بیٹا تم خدا مان لو۔ اب آپ سوچیں یہ حرکتیں وہ کرے گا۔ آپ کا اگر ایمان ایسے کمزور رہا تو اس کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایمان کو مضبوط کریں، آپ مضبوط کریں تو پھر وہ اس کو خدا مان لے گا، بدو خدا مان لے گا۔ ایک جگہ ہے کہ دجال ایک دیہاتی سے کہے گا میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں، یہ اتنے بڑے کارنامے کرے گا، یہ تو صرف چھہارا اور یہی سب نکال پاتے ہیں نا، وہ یہ سب کرے گا، یہ سب کرے گا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ دور بہت پرفتن دور ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا صبح میں مومن رہیں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، دور آئے گا، وہ دور چل رہا ہے۔ آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور ایسے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ایسا کوئی دکھاتا ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ہوا میں اڑتا ہو، پانی کے اوپر تیرتا ہو، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ دجال ہے، شیطان ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھا کریں ہمیشہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، ورنہ یہ کنوہ دجال یہ کر رہا ہے۔ تو وہ کہے گا تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو تم میرے رب ہونے کی گواہی دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو دجال جو ہے، دجال کے شیاطین اس دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر لیں گے، ایک شیطان آئے گا اونٹ بن جائے گا۔ اب وہ جب دیکھے گا کہ میرا اونٹ زندہ ہو گیا وہ اس کو مان لے گا، پھر اس کو مان لے گا۔ ایک کسی علاقے میں سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، یعنی جھٹلا دیں گے، نہیں مانیں گے اگر اس کو، تو پس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب مر جائیں گے۔ اب یہ اگر آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ بھئی علاقے سے گزر گیا، اب نہیں مانے، نہیں تو کاذب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سارے جتنے جانور علاقے کے رہیں گے نا سب کو مار ڈالے گا،
یہ اتنی پاور اس کو رہے گی، بظاہر ایسا دکھے گا آپ کو، ٹھیک ہے، پھر وہ مار دے گا، اور جس علاقے سے گزرے گا لوگ اس کی تصدیق کریں گے جس علاقے میں، تو وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش برسے گی۔ یہ حدیث میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، باباؤں کے چکر میں دھوکہ نہ کھائیں، یہ کنوہ دجال کرے گا۔ ہاں، ان سے بیعت ہو جو شریعت مطہرہ کے پابند ہو، شریعت مطہرہ کے پابند ہو۔ تو کنوہ دجال یہ دعا کرے گا، بارش ہونی شروع ہو جائے گی، اور بارش ہوگی، زمین خوب غلہ اگائے گی، اور پھر اس کے ماننے والوں کے جانور جب شام میں آئیں گے، جو چرنے گئے تھے، جب وہ آئیں گے تو وہ سارے جانور موٹے ہو جائیں گے اور فربا ہو جائیں گے، اور سب کے اندر بہت زیادہ دودھ پایا جائے گا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا ایک روایت اور سنیں، ایک نوجوان کو مار دے گا دجال، مار دے گا، ایسے جان سے مار دے گا، اور یہ سب دکھاوا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اس طرح رہے گا وہ، اور ایک نوجوان کو مار دے گا، اور مارنے کے بعد سب کے سامنے پھر زندہ کر دے گا۔ اب آج کے دور میں بھی ایسا تو کوئی کر نہیں پاتا ہے، آپ تو چھوارے پہ معاملہ یہ لوٹ پوٹ جاتے ہیں، وہ تو سامنے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا، تب کیا ہوگا؟ کیا تو جو ایمان کے کمزور رہیں گے وہ ادھر ہی چلے جائیں گے نا، ایمان کو مضبوط کریں۔ ایک شخص ہوگا جو پیدائشی اندھا ہوگا، پیدائشی کوڑی ہوگا، دجال وہ جو پیدائشی اندھا ہوگا اس کو بینائی دے دے گا، جو کوڑی ہوگا پیدائشی اس کو صحت مند بنا دے گا۔ پھر یہ حال، اتنا بڑا وہ دجال ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد میں، وہ مشرقی جو مینارہ ہے نا اسی پہ اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت امام مہدی، ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ ان کی تاریخ میں آیا ہے، کئی جگہ بتائی گئی ہے، مگر مدینہ میں ان کی ولادت ہوگی حضرت امام مہدی کی۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم نماز پڑھاؤ، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے دجال کا۔ اور جو فلسطین پہ آج اسرائیل قبضہ کرنے کے در پہ ہے نا، کیوں جانتے ہیں اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین میں ایک جگہ ہے جس کو باب لد کہا جاتا ہے۔ یہ باب لد وہی ہے جہاں پہ کانا دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم ختم کر دیں، اس لیے اتنا زیادہ پیشر فلسطین پر بنائے ہوئے ہیں۔ وہ وہی جگہ ہے فلسطینی میں باب لد، اس وقت اسرائیل کا ایئر بیس وہی ہے۔ باب لد جو ہے نا، ایئر بیس جو ہے، آپ گوگل پہ ڈالیں تو باب لد وہی ہے ایئر بیس اسرائیل کا جو ہے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو قتل کر دیں گے، پھر یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اور پھر حال ایسا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر 7 سال تک باحیات رہیں گے، اور ایک روایتوں میں اور زیادہ رہیں گے۔ آپ کی شادی ہوگی، آپ سے اولادیں ہوں گی، پھر آپ کا انتقال ہوگا، سرکار کے مزار میں آپ دفن ہوں گے انشاءاللہ تعالی، سرکار کے مزار شریف میں آپ کی تدفین ہوگی۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کانا دجال کا فتنہ ہوگا، تو اگر ایسے کہیں فتین ابھی سماج میں نظر آئیں تو پہلے سے آپ ہوشیار ہو جائیں۔ یہ سب ایک دکھاوا ہے، چھلاوا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی سے بیعت ہو تو شریعت کی بنیاد پہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ کھڑے ہو جائیں۔